قرآن کریم میں 23 مقامات پر خالق کائنات نے اس کو بیان کیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ وہ آیت جو والدین کے بارے میں ہے اس کا تسلسل یہ آیت منتہی ہوتی ہے ذوی الارحام پر، یعنی آپ کے جو اعزہ ہیں، اقربا ہیں، ان کے ساتھ بھی سب سے پہلے اپنے والدین اور اس کے بعد پھر مراتب کے اعتبار سے جس رشتہ دار سے آپ کا زیادہ رشتہ ہے، جس سے زیادہ کلوز خونی رشتہ ہے، بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں، یا جو بھی زیادہ قریبی والدین کے بعد ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں بھی خالق کائنات نے آغاز ہی میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، خدا کے بارے میں تمہارے سے سوال ہوگا تو اس کے بعد ارحام کے بارے میں سوال ہوگا۔ میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیسی ہیں؟ دعا سر۔ اچھا یہ بتائیے میم کہ حضرت انس کی بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں وسعت ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رزق میں وسعت کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انفاق فی سبیل اللہ بڑا پسند ہے، ہم جتنا بھی کسی پہ خرچ کریں تو اتنا ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ عمر کے بارے میں بتائیں کہ کیا عمر بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے؟ جبکہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ یہ لکھا ہے، کہیں لکھا ہے کتاب موجلہ کہ تمہارا وقت مقرر ہے، کہیں لکھا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کہ جب تمہارا وقت آ جانا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہونی ہے نہ پیچھے ہونی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارا رزق جو ہے وہ تم بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، یہ کیا اس میں راز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہمیشہ کی طرح پھر سے بہت عمدہ ہے، بہت شکریہ اور اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے کم و بیش 23 مقامات پر صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور اولو الالباب یعنی صاحبان خرد ان افراد کے لیے 16 قرآن کریم میں خطابات ہیں، جن میں سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 19 میں صاحبان خرد کی، اہل عقل کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یصلون، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا خدا نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ قرآن کریم میں اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے جو گزشتہ موضوعات تھے والدین کے بارے میں تو ان میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ والدین کے لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں 5 مقامات پر اپنی توحید کے بعد ان کو بیان کیا، اور صلہ رحمی ایک ایسا موضوع ہے کہ سورہ مبارکہ نساء میں خالق کائنات نے اپنی ذات کو بیان کرنے کے بعد صلہ رحمی کو بیان کیا، اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جیسا کہ میں نے گزارش کیا 23 مقامات ہیں جہاں بیان کیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہلے بیان کروں کہ جاء الرجل، قال الامام العلی علیہ السلام، جاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال یا رسول اللہ، ایک شخص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی عملا یحبنی اللہ و یحبنی المخلوقون، مجھے ایک ایسا عمل تعلیم کر دیجئے، کوئی ایسی ریسپی مجھے بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا جس کی نشاندہی کر دیجئے جس کی وجہ سے یحبنی اللہ، خدا میرا عاشق ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگے، وَيُحِبُّنِيَ الْمَخْلُوقُونَ، اور اس کی مخلوق بھی میری عاشق ہو جائے، وَيُسْرِ اللَّهُ مَالِي، خدا میرے مال میں وسعت دے، وَيُسِحُّ اللَّهُ بَدَنِي، اور خالق کائنات مجھے بدنی صحت اور سلامتی میرے بدن کو عنایت فرمائے، وَيُطِيلُ اللَّهُ عُمْرِي، اور خدا میری عمر میں اضافہ کرے، وَيَحْشُرُنِي مَعَكَ، اور قیامت میں مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے۔ تو میں عرض کیا کرتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ کوئی زیرک، سمجھدار، جینیس، سمارٹ
آدمی تھا جس نے دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا اور بڑی ہمجہت دعا کی، بڑا ہمجہت تقاضا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حاضی ست خصال تحتاج الی ست خصال، یہ 6 صفتیں ہیں اور یہ 6 خواہشات ہیں، 6 تقاضے ہیں، اور ان 6 تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے 6 صفتوں کو تمہیں اڈاپٹ کرنا ہوگا، اپنانا ہوگا۔ حاضی ست خصال تحتاج الی ست خصال، اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر تو یہ چاہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے تو فخف ہو واتقہ، تو اللہ کی عظمت کے احساس سے اپنے دل کو لبریز کرو، واتقہ، اور تقوی الہی اختیار کرو۔ اذا اردت ان یحبک المخلوقون، اور اگر تو یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق تجھ سے محبت کرنے لگے تو فاحسن الیہم ورفض ما فی ایدیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور جو ان کے ہاتھ میں ہے اس سے اجتناب کرو، اس پہ نگاہ نہ رکھو۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کی سکسیس چاہتے ہو تو کن ناسیاً عن شیئین، 2 چیزوں کو اپنے صفحہ دماغ سے اریز کر دو، مٹا دو، محو کر دو۔ اساءۃ الغیر فی حقک، جو کسی نے تیرے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، اور جو تو نے کسی کے فی حق الغیر، کسی کے حق میں احسان کیا، ان دونوں کو اپنے حافظے سے ڈیلیٹ کر دو، اریز کر دو، تو تمہیں سکسیس ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اذا اردت ان یسری اللہ مالک، اور اگر تم یہ چاہو کہ خدا تمہارے فائنینشل ریسورسز میں انکریز کرے، اضافہ کرے، تو پھر تم زکوٰۃ دو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو ان یصح اللہ بدنک، خدا تمہیں جسمانی سلامتی اور بدنی صحت سے نوازے، تو فاکثر من الصدقہ، تو پھر زیادہ صدقہ دو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ، اور اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو پھر سل ارحامک، اپنے ارحام سے، اپنے اعزہ سے، اقربا سے، بلڈ ریلیشنز، تمہارے خونی رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، ابھی یہ حدیث تو جاری ہی ہے، جس میں فرمایا کہ اذا اردت ان یحشرک معی فی القیامہ، اگر تم یہ چاہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں میرے ساتھ محشور کرے تو فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، تو پھر تم طولانی سجدے بارگاہ خدا بندی میں انجام دو، کیونکہ سجدہ کبر کو ختم کرتا ہے، خود پسندی کا خاتمہ کرتا ہے، تکبر کو نابود کر دیتا ہے، انسان کے اندر انکسار پیدا کرتا ہے۔ تو جتنا انکسار کا لیول زیادہ ہوگا، جتنا تواضع زیادہ ہوگا، اتنا وہ خدا سے قریب ہوگا، اور جو زیادہ خدا سے قریب ہوگا وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کا عکس اس میں دکھائی دے گا، کیونکہ ظاہر ہے سرکار کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم کے مصداق قرآن کریم نے ان کو قرار دیا۔ تو عرض کر رہی تھی کہ قرآن کریم میں 23 مقامات پر خالق کائنات نے اس کو بیان کیا، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، وہ آیت جو والدین کے بارے میں ہے اس کا تسلسل، یہ آیت منتہی ہوتی ہے ذوی الارحام پر، یعنی آپ کے جو اعزہ ہیں، اقربا ہیں، ان کے ساتھ بھی سب سے پہلے اپنے والدین، اور اس کے بعد پھر مراتب کے اعتبار سے جس رشتہ دار سے آپ کا زیادہ رشتہ ہے، جس سے زیادہ کلوز خونی رشتہ ہے، بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں، یا جو بھی زیادہ قریبی والدین کے بعد ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں بھی خالق کائنات نے آغاز ہی میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، خدا کے بارے میں تمہارے سے سوال ہوگا تو اس کے بعد ارحام کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع خالق کی نگاہ میں کتنا زیادہ اہم ہے۔ فرمایا صلۃ الارحام تزکی الاعمال، یہ صلہ رحم ہے جو اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس قابل بناتا ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، ہم اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جب جدا کرتے ہیں تو ہمارے مال کو تزکیہ ملتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاکیزہ
پاکیزگی ملتی ہے. تو تزکی الاعمال، اعمال ضروری نہیں کہ انسان انجام دے تو وہ قبول بارگاہ حق بھی قرار پائیں. ان کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، کچھ معیارات ہیں، وہ الہی معیارات ہیں. اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے اعمال اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قابل اعتنا قرار پائیں. صلو ارحامکم ولو بالسلام. اب اس میں صلہ رحمی کے طور طریقے کو بیان کیا. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ مالی خدمات بھی انجام دے سکے، اگرچہ صلہ رحم کا موضوع بہت زیادہ وسیع ہے. اس میں مالی اعتبار سے اپنے اعزہ کی مدد کرنا، آپ کے اگر تعلقات ہیں تو ان کے ذریعے سے، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، جس بھی زندگی کے شعبے میں جس طرح کی بھی مدد ان کو درکار ہے اس سے اپنے اعزہ کو محروم نہ کرنا، یہ صلہ رحمی کے موضوع میں دائرے میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان فقر و فاقہ کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کا وہ تہی دامن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تو فرمایا سلو ارحامکم، پھر بھی تم صلہ رحم کرو ولو بالسلام. جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا کہ علامات المؤمن اربع، مومن کے جو علامات بیان کیے، فرمایا افشاء السلام، بلند آواز سے سلام کرنا، اور بلند آواز سے تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے. تو بلند آواز سے سلام کرنا، قیام اللیل، رات کے وقت نماز پڑھنا، اور صلۃ الارحام، اپنے ارحام کے ساتھ. البتہ اس میں اراقۃ الدماء، اس میں یہ بھی ہے کہ جانور ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں صلہ رحمی کو بیان کیا گیا.